نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوایا ان دونوں کو مما اس میں سے جو کانا تھے وہ دونوں فیہ جس میں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارا لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ ہے الی حین مقررہ وقت تک۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا، جنت کی تمام نعمتیں عطا کی، فرمایا کہ تم جب چاہو جہاں سے چاہو جو نعمت کھانا چاہو کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ بس اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا ہے اس کے بارے میں اب اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ جس درخت سے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا وہ درخت کون سا ہے۔ درخت جون سا بھی تھا اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پسلایا ان دونوں کو شیطان نے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جو کل ایک صاحب نے کیا تھا کہ جب شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا ہے تو پھر وہ پسلانے کے لیے جنت میں کیسے چلا گیا؟ تو عزیز بھائیو بات یہ ہے کہ پہلے شیطان جنت میں رہتا تھا، جنت کی تمام سہولتیں اس کے لیے موجود تھیں، لباس موجود تھا، عزت وقار شرف ہر چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو خالق کائنات نے اس سے جنت والا لباس بھی چھین لیا، وقار شان ہر چیز واپس لے لی، اور اس کو اب بھی امتحان کے لیے جنت میں جانے کی مہلت پھر بھی دے رکھی تھی، چونکہ امتحان لینا تھا جناب آدم علیہ السلام کا۔ اب اس کا معنی نکالنے کا معنی تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا، یعنی جس شان سے وہ پہلے رہتا تھا وہ تو موجود نہیں تھی، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب پھسلانے کے لیے امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مہلت دی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ بس پھر اس نے ان دونوں کو پھسلایا انہا اس سے، یعنی جس درخت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا وہ اس کے قریب گئے۔ اب حدیث میں یہ بلکہ ایک حدیث ہے جس سے یہ لیا جاتا ہے کہ اس نے جناب حوا علیہ السلام کو پھسلایا اور انہوں نے جناب آدم علیہ السلام کو بات کی اور ان کو ساتھ ملایا۔ وہ ایک حدیث ہے جس سے اشارہ ملتا ہے، البتہ واضح طور پر ایسی کوئی حدیث صحیح میرے علم میں نہیں ہے۔ تو فرمایا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، پس ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، جناب آدم کو بھی اور اماں حوا کو بھی، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوایا ان دونوں کو۔ جب ان دونوں سے نافرمانی ہوئی، اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا تھا پھل سے انہوں نے وہ کھایا،
اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا، اس پھل کھانے کی وجہ سے شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا، اس سے جو کانا تھے وہ دونوں، فیہ، جس میں، وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اب جناب آدم علیہ السلام وہ اور شیطان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یعنی ہر وقت شیطان دشمنی کی کوشش کرے گا، پھسلانے کی کوشش کرے گا، امتحان کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان بھی بعض اوقات انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ دونوں یہاں پر چیزیں موجود ہیں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لبعض، بعض کے لیے، دشمن ہے۔ اب دیکھیں انسان کے اندر نفس موجود ہوتا ہے، شیطان جو انسان کو پھسلاتا ہے وہ بھی شیطانی کا کام کرتا ہے، اور شیطان ویسے بھی خود بھی جن موجود ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، جائے قرار ہے۔ اب تمہارے لیے جو ٹھکانہ ہے قیامت تک کے لیے وہ جنت نہیں ہے، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب تمہارے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہے؟ زمین ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور فائدے کی جگہ ہے، الہین، ایک مقررہ وقت تک۔ اب ایک مقررہ وقت ہے جب تک کے لیے تمہیں زمین میں رہنا ہے، یہیں پر تمہیں ٹھہرنا ہے، یہیں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اور یہاں پر اس زمین کے اوپر تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، اور تم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے معاملات بھی طے کرنے ہیں۔ اب اللہ کے قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جناب آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، خطا ہوئی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کس طرح کیا، وہ کل کی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بہرحال جب جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اور کیا منظر پیش آیا ہے، یہ کل کا سبق۔ فرمایا کہ ہم نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا کہا، ہم نے ان سے جو جنت کا لباس ہے وہ چھین لیا، اور جناب آدم اور اماں حوا دونوں برہنہ ہو گئے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو برہنہ ہونا ہے وہ اللہ کی نعمت کا چھن جانا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ جو برہنہ ہونا ایک ماڈرن سمجھا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ نہ ہی کوئی ماڈرنزم ہے، نہ ہی یہ روشن خیالی ہے، اور نہ ہی یہ انسان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جب جناب آدم اور اماں حوا سے ناراض ہوئے تو سب سے پہلی جو نعمت چھینی، جو ناراضگی کا اظہار کیا، وہ یہ تھا کہ ان دونوں کو برہنہ کر دیا اور ان سے لباس جو تھا وہ چھین لیا۔ دوسری اہم بات آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جناب آدم اور اماں حوا دونوں کو یہاں پر خطاب کیا شروع سے، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اماں حوا ان کو بھی پیدا کیا، تو یہاں پر خطاب ایک مرد سے نہیں کیا جا رہا، دونوں سے کیا جا رہا۔ بار بار آپ سماعت فرما رہے ہیں، تم دونوں کو ہم نے جگہ دی جنت میں، تم دونوں کو کہا یہاں سے جو چاہو کھاؤ، اور اگر تم دونوں نے نافرمانی کی تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بار بار دونوں آ رہا ہے، حالانکہ ایک بار بھی کہا جا سکتا تھا۔ سمجھایا یہ ہے کہ ازل سے ہی اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں وہ صرف مرد کے لیے نہیں ہیں بلکہ عورت کے لیے بھی ہیں۔ جیسے مرد نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بجا لانے ہیں، عورت نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہی بجا لانے ہیں۔ فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فاخرجہما پھر نکلوایا ان دونوں کو۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ حکم اللہ کا ہے جنت سے نکلنے کا، حکم اللہ کا ہے، لیکن منسوب شیطان کی طرف سے کیا ہے کیونکہ ذریعہ وہ بنا ہے، سبب شیطان بنا ہے۔ فرمایا فاخرجہما پھر نکلوایا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا تھے وہ دونوں فیہ جس میں، وقلنا اور کہا ہم نے اہبطو اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہوگا، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الہین ایک مقررہ وقت تک۔ ریوائز کر لیجئے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ